خود کھیلنے دیں گے نہ کسی اور کو چلانے دیں گے۔ ان حالات میں صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں اور عوام کا مینڈیٹ لے کر ایک نئی حکومت آئے جو ان ملک کے معاملات کو حل کر سکے۔ کہ اس سے پہلے حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ جب آپ کی حکومت گئی تھی تو وہ بارودی سرنگیں ڈال کے گئی تھی، وہ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ آج یہی کام وہ کر رہے ہیں۔ کل جب آپ پہ یہ الزام آ رہا تھا، آپ پہ یہ بات آ رہی تھی، وہ درست تھی۔ جب یہی اپوزیشن عمران خان یہی احتجاج کرتا تھا تو آپ لوگ قیمتیں کم کرتے تھے، آج آپ نے بھی وہی کیا۔ کون سی بارودی سرنگ ڈالی تھی؟ یہ بارودی سرنگ تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ ہماری حکومت میں کوئی بارودی سرنگ نام چیز ہی نہیں تھی۔ ہم نے ذرا اذان سن لیں اگر اجازت دیں۔ یہ آپ نے بارودی سرنگ کا بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میں نے جب یہ بات کی اس حکومت کے وزیر اعظم اس کے وزیروں نے، تو میں نے اس دن کہا تھا کہ ذرا بتا دیں کہ کون سی بارودی سرنگ ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ، اور اس کے وزیروں نے اسمبلی میں کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ایک چیز ان کو ہماری حکومت سے ملا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا تھا، اور یہ اصل مشکل تھی ملک کی۔ تو آج جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اس ڈالر کو 180 روپے پر لے جا کر، سود 13% تک لے جا کر، عوام پر بوجھ ڈال کر، مہنگائی کر کے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس کا کوئی جواب ہے؟ خاص طور پر اس معیشت میں جس میں کوئی گروتھ نہ ہو، اس میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے تو یہ ایک بڑی واضح ناکامی ہے حکومت کی معاشی پالیسی کی۔ بارودی سرنگ جو ہے وہ اگر آپ اس کا کوئی اکنامک ٹرم چاہیں تو وہ یہ کام ہیں جو کل وزیر اعظم صاحب نے کیے ہیں، جن کو ان کو پتہ ہے کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جو اگلی حکومتیں آئیں گی یہ بوجھ ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ فیصلے عوام کی ریلیف کے نہیں ہیں، یہ چند ووٹ سستی شہرت حاصل کرنے کے۔ سر جی، عمران خان نے کل کہا اپنے خطاب میں کہ اپوزیشن مہنگائی کا رونا روتی ہے، لیکن کوئی طریقہ بتا دیں مہنگائی کم کرنے۔ جی طریقہ بتا دیتے ہیں، آپ گھر جائیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی پیکا آرڈیننس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور بار بار پچھلی حکومت کا نام لیا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی ایف کے جو رہنما ہے علی وزیر، وہ کراچی جیل میں پچھلے 14-15 مہینے سے، اور 18 دن سے وہاں پہ دھرنا جاری ہے، تو آپ کا پیغام ان کے لیے کیا ہے؟ جی میں ایک اور ذکر کر دوں کہ کل یہ بھی کہا گیا کہ 2 ملین ٹن ہم روس سے گندم امپورٹ کریں گے۔ یہ وہی حکومت ہے جس کا دعویٰ تھا کہ ہم نے 27 ملین ٹن گندم کی ریکارڈ پیداوار کی ہے۔ یہ وزیر خزانہ نے بجٹ سپیچ میں کہا۔ ہمارے گورنمنٹ میں 24 ملین ٹن کی پروڈکشن ہوئی تھی ویٹ کی، اور اس میں سے 2.5 ملین ٹن ایکسپورٹ کی گئی تھی۔ یہ حساب کوئی جڑتا نہیں آپس میں کہ 27 ملین ٹن پیدا کر کے اور 2 ملین ٹن آپ امپورٹ کریں گے۔ یوکرین سے بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے، تو یہ گندم جا کہاں رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر آج یہ جواب بتا دیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کی ریکارڈ سطح پر ہے، یہ کیسے یہاں پر آپ پہنچے ہیں؟ جب آپ کے دعوے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ سنبھل گئی ہے۔ معیشت کے سنبھلنے کے حالات آپ کو سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں کہ جہاں پر مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی، آج 4 سال بعد سٹاک ایکسچینج اس سے بھی کم سطح پر ہے۔ جہاں آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، آج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آدھی ہو چکی ہے۔ روپیہ جو ہے وہ اس عرصے میں 60% گر چکا ہے۔ یہ آج ہماری معیشت کے حالات ہیں۔ پیکا کا آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس پر بھی جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پیکا کا آرڈیننس پیپلز پارٹی کے زمانے میں جاری ہوا تھا، ہمارے زمانے میں اس کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا گیا، 2 سال اسٹینڈنگ کمیٹی میں رہا، اپوزیشن نے جو ترمیم دی اس کے اندر شامل کی گئی، قومی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ میں گیا، وہاں پر پھر اپوزیشن نے ترمیم کی، وہ پاس ہوئی، واپس قانون جو تھا وہ قومی اسمبلی میں آیا اور قومی اسمبلی نے پاس کیا تمام پارٹیوں کی مرضی کے ساتھ۔ اس کی ضرورت یہ تھی کہ ملک کے اندر جو
5G اور 4G آ رہا تھا، اس میں انٹرنیٹ یوزیج بڑھ رہا تھا، اور ضرورت تھی کہ جو عام آدمی ہے، جو مس انفارمیشن یا لوگوں پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے لیے قانون بنائے جائے، اور وہ جو تعزیرات پاکستان ہیں ان کے اندر رہ کر وہ قوانین تھے، اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی، کوئی فریڈم کو دبانے کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ قانون بنیادی طور پر انٹرنیٹ میں جو کانٹینٹ ہے اس میں جو خرابی تھی اس سے بچانے کے لیے تھا، اور یہ پوری ڈیفیمیشن کے لیے، اور پوری دنیا میں یہ قوانین رائج ہیں۔ آج جو آرڈیننس جاری کیا گیا رات کے اندھیرے میں، اگر یہ اتنا اچھا قانون تھا تو قومی اسمبلی میں لے کر آتے، اس پر بحث ہوتی، کمیٹی میں جاتا۔ یہ صرف عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے، اور اس کا جو حشر عوام نے، میڈیا نے اور عدالتوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہ آپ جب بھی کالے قانون بنائیں گے جس کا مقصد صرف آواز کسی کے دبانے کے لیے، کسی کو حق کی بات کہنے سے روکنے کے لیے ہوتا ہے، وہ قانون کبھی مستقل نہیں ہوتے، وہ دبتے ہیں۔ صرف ایک سیدھی سی بات بتا دیں، یہ پوری حکومت بیٹھی ہے کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ ایک فیک نیوز کیا ہے جس پر آپ کسی کو کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں نان بیلیبل آفینس کے تحت، کہ پہلے گرفتار کریں گے، بعد میں بتائیں گے تفتیش کیا ہونی ہے اور تمہارا جرم کیا ہے۔ تو یہ اس حکومت کو وتیرہ رہا ہے۔ یہ جو احتساب کے دعوے کرنے والے تھے، احتساب کا پول بھی آج کھل گیا ہے کہ اس پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین لوگ آج پی ٹی آئی کی حکومتوں میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے وفاقی حکومت ہو۔ ہمارا کھلا چیلنج ہے، حکومت کو آج بھی ہے، کل بھی تھا اور رہے گا۔ آپ کے پاس حکومت ہے، ریکارڈ ہے، چیئرمین نیب بھی آپ کی جیب میں ہے، اس کو بولیں کہ الزامات لگائے پاکستان مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت پر، ہم جواب دیں گے، اور پھر ہم بھی سوال کریں گے کہ تمہارے اثاثے کیا ہیں۔ تم نے جو حکومت کے اندر گندم میں کرپشن کی ہے، چینی میں کرپشن کی ہے، دوائیوں میں کرپشن کی ہے، LNG میں کرپشن کی ہے، پورٹس پر کرپشن کی ہے، رنگ روڈ پر کون سا نیب خود سکینڈل سے محفوظ نہیں ہے۔ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہاں سے $30 ملین کس نے اکاؤنٹ میں لندن بھیجا، جو وہاں پر جس کمپنی نے نیب کے خلاف مقدمہ کیا تھا وہ جیت چکی تھی، وہ پیسے اس نے ضبط کر لیے، اور وہ یہاں پر کرپشن کے دوسروں پر الزامات لگانے والے آج خود جہازوں میں بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں۔ شاہد صاحب ایک منٹ باری باری کہ فیٹف کا چل رہا ہے، تو یہ جو انہوں نے کل پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ انویسٹمنٹ کا پوچھا نہیں جائے گا، تو فیٹف میں پہلے مشکل ٹائم ہے، پاکستان نکل نہیں پا رہی، تو یہ تو اور زیادہ وہاں پہ خطرہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ کہتے تھے پٹرول بڑھانے کا ایک ان کا پاس جواز تھا، بار بار پچھلے کچھ عرصے تھے کہ IMF کی شرط ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھانی ہے۔ اب وہ پیٹرولیم لیوی اگر نہیں بڑھاتے تو پھر IMF کے پاس اگلے جائزے کے لیے کیسے جائیں گے؟ یہ تو مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گی مزید ان کے لیے؟ جی یہ نہیں جائیں گے کہ یہ تو ہوں گے نہیں نا، اس لیے میں آپ بارودی سرنگوں کی بات کرتے ہیں، IMF کو بھی جھوٹ بول کر گھر آ گئے، ان کو پتا تھا کہ ہم سے بات تو پوری ہونی نہیں ہے، تو IMF تو اگلی حکومت بھگتے گی، یہ فیٹف بھی اگلی حکومت بھگتے گی۔ جی بھائی صاحب، یہ رشیا کا دورہ کر رہے تھے کہ طے شدہ دورہ تھا، اور کسی حال کی صورتحال کی وجہ سے یہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں جا کے جب کل خطاب کیا اس میں ایک امپریشن آیا کہ یہ رشیا جانا یا چائنا جانا بہتر ہے، امریکہ کی پالیسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس خلاف کے امپریشن دیا گیا کہ یہ خلاف بہتر ہے، اس سے آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں واضح کر دینا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے کیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ پالیسی فالو کرتا ہوں۔ کس سے انڈیپینڈنٹ ہے آپ نے کشمیر ہندوستان نے اس پر قبضہ کر لیا، آپ ایک لفظ نہ بول سکے، سی پیک آپ نے ختم کر دیا، آپ ایک لفظ نہ بولے، آپ نے پوری دنیا کے ہر ملک سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ چکے ہیں۔ آپ یہ انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوتی ہے، ہمیشہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے، دوسرے ممالک سے تعلقات بڑھاتی ہے، آپ کے لیے معیشت کو مضبوط کرنے کے مواقع دیتی ہے۔ آپ نے تو ہر ملک سے، چاہے ہمسائے ملک ہوں چاہے دور کے ممالک ہوں، اپنی خارجہ پالیسی بگاڑ لی ہے، اس سے ملک
की बेहतरी हुई है, नुकसान हुआ है? इस बताएं ज़रा मुल्क की खारजा पॉलिसी है क्या? शायद साहब ये बताएं कि आपका ये जो कहना है कि ये तो होंगे नहीं, फैटफ और IMF अगली हुकूमत भुगतेगी, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल की परेशानी के हवाले से नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम परेशान है, हमें परेशानी नहीं है। हमने ये मामलात का पहले भी मुकाबला किया है और इनको हल किया है, तो हमें वो कोई परेशानी नहीं है। ये मामलात मुल्क के पहले भी मुस्लिम लीग नून ने हल किए थे, इंशाल्लाह अब भी मुस्लिम लीग नून ही हल करेगी। बार बार कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहे, ये जा रहे हैं, ये कब जा रहे हैं और आपकी मुश्किलात कब शुरू हो रही हैं? ये पूछें आपकी मुश्किलात कब ख़त्म हो रही हैं, तो आपकी मुश्किलात इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो रही हैं। भाई साहब एक चीज़ बता दें, आपने कहा कि करप्ट तरीन लोग जो है वो इसमें हुकूमत में बैठे हैं, चौधरी बरादरान भी उनमें शामिल है। जी, जो हुकूमत के अंदर जवाब देगा, जो भी हुकूमत में रहा है, जिसने करप्शन की है, किसी कुर्सी पर बैठा हो, मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब की करप्ट तरीन हुकूमत आज वजूद में है। आप किसी दफ्तर में चले जाएं, आपको एहसास होगा, किसी शख्स से पूछ लें, वफाक की करप्ट तरीन हुकूमत है जिसकी पॉलिसियों में करप्शन है। आज तक मुल्क के अंदर ये नहीं हुआ कि ECC ऐसे फैसले करे जिससे काबीना के मेंबरान को फ़ायदा पहुँचे और पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुँचे। इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा सर। अदम एतमादी सीमा आ जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनका हक है रब्ता करना। जहांगीर तरीन साहब की अलील है, हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको जल्दी सेहत दे। शाहिद साहब जरदारी साहब पे एक बार फिर ट्रस्ट करने जा रहे हैं, तो किस बुनियाद पे ट्रस्ट कर रहे हैं? जी, हम पाकिस्तान के अवाम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि अदम एतमाद जो होगा सारी अपोजिशन मिलकर करेगी, और जो उस अदम एतमाद को नुकसान पहुँचाएगा उसको पाकिस्तान के अवाम माफ़ नहीं करेंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।